وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ آل عمران کی گزشتہ آیت میں پروردگار عالم نے ان افراد کی مذمت کی جو بخل سے کام لیتے ہیں، جو پروردگار عالم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ نہیں کرتے، اور قیامت میں ان کو عذاب کی اور اس سزا کی دھمکی دی ہے کہ وہی مال جس کو یہاں پہ بخل کے ذریعے، کنجوسی کے ذریعے ذخیرہ کرتے ہیں، قیامت کے دن وہی ان کے گلے کا بوجھ بن جائے گا، ان کے گلے کا طوق بنے گا۔ جس مال کی وجہ سے اس دنیا میں اپنی گردن بلند کرتے ہیں فخر سے، اسی مال کی وجہ سے آخرت میں ان کی گردن جھک جائے گی۔ اب اس آیت میں، آیت نمبر 181 میں پروردگار عالم نے ان افراد کی ایک اور جسارت کا تذکرہ کیا جب ان کو انفاق کا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کہا جاتا تھا تو خدا کی بارگاہ میں جسارت کرتے تھے، توہین کرتے تھے کہ اللہ فقیر ہے، یہ اللہ فقیر ہے، یہ والی بات۔ اور بعد میں جو انبیاء علیہ السلام کے قتل کی بات کی ہے قرآن کریم نے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات یہودیوں نے کی۔ قرآن کریم کی ایک اور آیت کو جب سامنے رکھا جاتا ہے، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بعض مفسرین نے اس کے ذیل میں بیان کیا کہ جب یہ آیت آئی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض الحسنہ دے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو یہودیوں نے مذاق کے طور پہ یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، حالانکہ قرآن کریم نے کئی آیات میں فرمایا کہ پروردگار عالم وہ بے نیاز ہے، آسمان اور زمین سب اس کی ملکیت ہیں، اگر تم خرچ کرتے ہو تو تمہارے اپنے نفع میں ہے، ایسا نہیں ہے کہ خداوند عالم کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہودیوں نے یہ بات کی کہ جب اولیاء الہی کو دیکھا، جب اللہ کے بندوں کو دیکھا کہ وہ فقیر ہیں، ان کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، رسول اللہ، ان کے خاص صحابہ، خصوصاً اس دور میں وہ افراد جو اصحاب صفہ تھے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، تو ممکن ہے ان افراد کو دیکھ کر انہوں نے کہا ہو کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ کیوں اللہ فقیر ہے؟ ان کی اصطلاح میں، یعنی اگر خدا کے پاس ہوتا تو یہ جو خدا کرنے والے ہیں اللہ ان کو دیتا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ اس جسارت کی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پروردگار عالم نے اس آیہ میں فرمایا لقد سمع اللہ، بالتحقیق، لام وہ بھی تحقیق کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، پھر قد کا لفظ، بالتحقیق اللہ نے سنا، قول الذین قالوا، ان افراد کی بات کو جنہوں نے یہ کہا، جن کی زبان پہ یہ کلمات تھے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ان کی زبان پہ کیا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیاء ہیں، ہم مالدار ہیں، کیونکہ ہمارے پاس مال ہے۔ اور جو کفر کی طرف آنے والے افراد ہیں، جو کافر ہیں، جو اسلام کو قبول نہیں کرتے، جو اسلامی اقدار کا، رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں،
کیونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ یہ ان کی زبان پہ آیا اور فرمایا سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں ان کی اس گفتگو کو جو انہوں نے کہا، ہم اس کو ضبط کر رہے ہیں، وہ ان کے نامہ اعمال میں موجود ہے، اس کو ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ محفوظ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ فقط انسان جو عمل انجام دیتا ہے پریکٹیکلی فقط اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، جو انسان کے کلمات ہیں، جو انسان کی گفتگویں ہیں، اس کو بھی ضبط کیا جاتا ہے، اس کو بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ ایک ان کی یہ بات، اس کے بعد وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، ایک ان کے انبیاء کے قتل کو جو ناحق قتل تھا اس کو بھی پروردگار عالم نے محفوظ رکھا ہے۔ یہاں اس دوسری بات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودی تھے جنہوں نے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء کی بات کی، کیونکہ دوسری بات جس کو پہلی پہ عطف کیا ہے وہ یہودیوں کے بارے میں ہے، کیونکہ قرآن نے بار بار انہی کی طرف نسبت دی ہے، یقتلون الانبیاء بغیر حق، یقتلون النبیین، لہٰذا یہ بھی انہی افراد کی جسارت تھی۔ یہ بھی پروردگار عالم نے محفوظ کر لی ہے، ان کا یہ جو کام تھا، چاہے یہ زبان کا ان کا کام اور وہ پریکٹیکلی جو انبیاء کو قتل کرنا تھا، دونوں کام ان کے نامہ اعمال میں اور خدا کے ہاں محفوظ ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے، یعنی اب یہ پروردگار عالم کی قرآن کریم میں یہ روش ہے کہ اس پوری تفصیل کو نہیں بیان کیا جاتا کہ یہ دنیا میں کریں گے، جب آخرت میں پہنچیں گے ان کو عذاب ہوگا، وہاں پہ پھر ہم اس طرح کے کلمات ان سے کہیں گے۔ مختصر ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ اب یہ جہنم میں ہیں، اب آگ میں ہیں، اور پروردگار عالم ان کو مخاطب قرار دیتے ہوئے یہ فرما رہا ہے، ہم ان سے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، کہ تم چکھو آگ کے عذاب کا ذائقہ۔ اس کو بھی پروردگار عالم نے ان کے تمسخر کے طور پہ ذائقہ کی بات کی ہے، چکھنے کی بات کی ہے، اور اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ اگرچہ سخت عذاب ہے، حریق آگ کو کہا جاتا ہے، یا اس کا دوسرا معنی جلانے والا جو عذاب ہوتا ہے اس کو عذاب الحریق۔ تو یہ اگرچہ سخت عذاب ہے، ہر فرد اس طرح سے اپنے مخالف کو عذاب نہیں کرتا، اپنے دشمن کو ہر فرد اس طرح سے سزا نہیں دیتا، لیکن اس کے لیے ذائقہ کی تعبیر ہے۔ ذوقوا یعنی یہ بہت بڑا عذاب ہے اگرچہ، لیکن یہ ان کے جو کام ہے اس کی بنسبت یہ کم ہے، اس کی بنسبت یہ ابتدائی عذاب ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ پروردگار عالم کس وجہ سے ان کو عذاب کر رہا ہے؟ یہ ایک سوال جب ذہن میں آتا ہے کہ جلانے والا عذاب، آگ کا عذاب، یہ پروردگار عالم کیوں ان کو دے رہا ہے؟ فرمایا یہ اس وجہ سے ہے بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ یہ خود عذاب، یہ خود آگ تم نے آگے بھیجی تھی، حالانکہ فقط ہاتھ آگے نہیں بھیجتا، ان کی جیسے گزشتہ آیت میں بھی تھا کہ ان کی زبان کے بعض گناہ تھے، مسائل تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملنے والی ہے، لیکن کیونکہ معمولاً جو انسان چیز دیتا ہے، پیش کرتا ہے، وہ معمولاً اس کے لیے جو وسیلہ اور ہتھیار ہوتا ہے، ابزار ہوتا ہے، وہ معمولاً ہاتھ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم نے بار بار بما قدمت ایدیکم یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ عذاب ہم نے کہیں اور سے اس کو مہیا نہیں کیا، یہ کہیں اور سے نہیں لایا گیا، یہ خود تم نے بھیجا، یعنی تمہارے اپنے اعمال تھے جو تم نے انجام دیے، آج اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ آگ کا عذاب تو بڑا سخت عذاب ہے، تو یہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظلم ہو جائے۔ تو پروردگار عالم نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے، اس شبہ کو دور کرتے ہوئے فرمایا یقیناً اللہ اپنے بندوں پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے، اگرچہ پروردگار تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کرتا۔ تو جب مبالغہ ہے، ایک تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے، اس مقام اور اس ہستی کی طرف سے تھوڑا سا عذاب وہ بھی بہت زیادہ ہے،
تھوڑا سا ظلم وہ بھی بہت زیادہ ظلم ہے، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ ظلام نہیں ہے۔ البتہ دوسری آیات میں خود یہ بھی فرمایا کہ پروردگار عالم ظلم کرنے والا نہیں ہے، لیکن یہاں پہ فرمایا پروردگار ظلام نہیں ہے، کیونکہ آگ کا عذاب اگر تھوڑا بھی ہو تو یہ، اور ظلم اگر اس کو شمار کیا جائے تو یہ بہت زیادہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، لہذا فرمایا کہ پروردگار ظلام نہیں ہے۔ عبد کی جمع عبید ہے، پروردگار اپنے بندوں پہ کسی قسم کا ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کو آگ کا عذاب کرنا یہ ذہن میں آ رہا تھا، اس وجہ سے یہ جواب دیا ہے کہ پروردگار کسی قسم کا ظلم نہیں کرتا۔ دوسرا اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کی جسارتیں ہیں، جو ان کے گناہ ہیں، اگر پروردگار ان کو عذاب نہ کرے تو یہ خود ایک ظلم ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے جنہوں نے گناہ کیے، جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا، جنہوں نے تکذیب کی، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کا انجام اور دوسرے افراد کا انجام برابر ہے، تو یہ بھی ظلم ہو سکتا ہے۔ لہذا ان کو عذاب کرنا، ان کو سخت عذاب کرنا، یہ خود عدالت کا تقاضا ہے۔ لہذا اس وجہ سے فرمایا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں پہ کسی قسم کا اور ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طرح کے جو کفریہ عقائد ہیں، کفریہ باتیں ہیں، پروردگار کے بارے میں ایسی غلط نسبتیں، ان سے پروردگار ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔